بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عمران خان اور نواز شریف کی سیاسی کیریئر کے پیچھے آخر ہے کون؟ سیاسی بلندیوں کی انتہاؤں کو چھونے والے دو سیاست دانوں کے سیاست کا آغاز پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت قرار دیا جاتا ہے، اور یہ حالیہ دنوں کے واقعات کے بعد نواز شریف کی طرح عمران خان کو اقتدار کے ایوانوں میں رہتے ہوئے پیش آنے والے مبینہ مشکلات کی ذمہ دار بھی بالآخر ملکی اسٹیبلشمنٹ ہی کہلوائی گئی۔ دوستو، عمران خان اور نواز شریف پاکستانی سیاست کے دو ایسے کردار ہیں جن کے درمیان بدترین سیاسی رکاوٹ بھی ان دونوں کے سیاسی کیریئر میں پائی جانے والی مماثلت کو دھندلا نہیں کر سکتی۔ عمران حکومت کی تبدیلی سے چند دن پہلے سیاسی تجزیہ کار بے چینی سے اس بات کے منتظر تھے کہ اسلام آباد میں جاری دو معاملات پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ایک معاملہ تو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے سے متعلق ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر ہونے والی سماعت تھی، جبکہ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ کیا فوج کے شعبہ تعلقات ISPR کی طرف سے وزیر اعظم کے ان الزامات پر کوئی وضاحت جاری ہوتی ہے یا نہیں، جن میں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی شکل میں عالمی سازش ہوئی ہے، اور عمران خان کے مطابق فوجی قیادت نے ان کے اس دعوے کی تائید کی۔ فوج کی پوزیشن کی وضاحت سے متعلق باقاعدہ بیان تو جاری نہیں ہوا، لیکن پاکستانی نیوز چینل پر برطانوی خبر کے ادارے روئٹرز کی اس خبر کا خوب چرچا رہا، جس کے مطابق فوجی قیادت نے وزیر اعظم کے اس بات کو درست تسلیم نہیں کیا کہ اپوزیشن کسی عالمی سازش کا حصہ بنی ہے۔ روئٹرز کی خبر میں خاص بات یہ تھی کہ نیوز ایجنسی نے پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام کو اپنی رپورٹ میں حوالہ دیا تھا، اور اس مرتبہ بھی ایک سینئر فوجی افسر کا حوالہ دیا گیا، جس کا کہنا تھا کہ فوجی قیادت نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنے اس موقف سے آگاہ کیا۔ ان کے خیال میں اپوزیشن غیر ملکی سازش میں شامل نہیں۔ روئٹرز کی خبر عمران خان کے امریکی محکمہ خارجہ اور اپوزیشن کو مل کر اپنی حکومت کے خلاف سازش میں ملوث کرنے کی مہم کے لیے پہلا بڑا جھٹکا ثابت ہوئی، لیکن اس سے بھی پہلے امریکی محکمہ خارجہ پر اپنی حکومت کو دھمکی دینے اور اپوزیشن کی ملی بھگت سے اور عمران خان کے الزامات لگانے کے چند دن بعد کابینہ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں عمران خان کے لگائے گئے الزامات کا جائزہ لیا گیا، مگر بعد میں حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے پاکستان میں غیر ملکی مداخلت کی مذمت کی ہے۔ دوستو، کیا اس ٹائم عمران خان کے ستارے گردش میں تھے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے نے عمران خان کی اس غیر ملکی سازش کی بنیاد پر چلائے جانے والی مہم کو ایک زبردست دھچکا پہنچایا، جس میں ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے دی جانے والی رولنگ کو خلاف آئین اور کل عدم قرار دیا گیا۔ یہ رولنگ ان الزامات کی بنیاد پر دی گئی تھی کہ امریکی محکمہ خارجہ کے اکسانے پر اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی۔ عمران خان نے عدالتی فیصلے کے بعد اپنے خطاب میں سپریم کورٹ کی جانب سے مبینہ دھمکی آمیز لیٹر کو خاطر میں نہ لانے پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کم از کم اس لیٹر کو دیکھ تو لیتی کہ اس میں ہے کیا۔ دوستو، 2014 میں اپنی سیاسی حریف نواز شریف کے خلاف احتجاجی تحریک سے کچھ عرصے پہلے تک اعلیٰ عدلیہ اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ عمومی تاثر پایا جاتا تھا کہ ان میں عمران خان کے لیے کہیں نرم گوشہ پایا جاتا ہے، بلکہ پاکستان کے تو بعض سیاسی تجزیہ کار تو یہاں تک کہتے تھے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران عدالتی فیصلے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں عمران خان کے حامی اور مددگار رہے ہیں تاکہ وہ اپنے سیاسی ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں آگے بڑھ سکیں، مگر حکومت کی تبدیلی، غیر ملکی سازش اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد سے عمران خان کے ستارے ڈرامائی انداز میں گردش میں آ گئے تھے۔ سینئر فوجی قیادت نے میڈیا سے گفتگو میں خود کو اور اپنے ادارے کو عمران خان کی طرف سے اپوزیشن کے خلاف چلائی جانے والی نفرت پر مبنی مہم سے دور رکھا، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کے اس بیانیے اور مقدمے کو پذیرائی نہیں دی۔ دوستو، عمران خان نے پاکستانیوں کو سکھایا کہ کرکٹ کیسے کھیلنی ہے۔ عمران خان کرکٹ کے کھلاڑیوں کو نصیحت کرتے تھے کہ جب آپ دفاعی انداز میں کھیلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میچ برابر ہو جائے تو امکان ہے کہ آپ ہار جائیں گے، لیکن جب آپ میچ جیتنے کے لیے جارحانہ انداز میں کھیلتے ہیں، اس صورت میں آپ ہار بھی جائیں تو آپ بہترین کارکردگی کی صلاحیت حاصل کریں گے۔ اور اسی انداز پر چلتے ہوئے عمران خان نے انڈیا کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر شکست دی اور 1992 کا ورلڈ کپ جیتا۔ دونوں موقع پر ان کا لاہور میں ہیرو جیسا استقبال ہوا۔ اس شاندار اور والہانہ خیر مقدم کا تو سیاست دان بھی حسرت ہی کر سکتے تھے۔ 1992 میں ورلڈ کپ کی جیت کے بعد واپسی پر ہزاروں افراد ان کے استقبال کے لیے لاہور کی سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ان دنوں 11 سال کی فوجی حکومت کے خاتمے پر ملک میں پارلیمانی جمہوریت کی بحالی کے بعد
مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اقتدار میں آئے تھے۔ ان سیاسی رہنماؤں کو ڈر تھا کہ اس مقبولیت کے ساتھ عمران خان کہیں سیاسی نظام پر ہی غلبہ نہ پالیں، اور آنے والے برسوں میں اپنی اس مقبولیت کے ذریعے عمران خان نے آخرکار سیاسی نظام پر غلبہ پا ہی لیا۔ دوستو، کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس کامیابی کو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حاصل کیا، لیکن سیاسی نظام پر غلبہ پانے کے بعد غالباً وہ کچھ زیادہ ہی جارحیت پر اتر آئے اور 2020 کرکٹ میچ کی طرز پر جارحانہ انداز میں کھیلتے ہوئے نازک سیاسی توازن ہی بگاڑنا شروع کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان سملیرٹی کا اندازہ یہ لگایا ہے کہ دونوں کا پنجابی مڈل کلاس پر مشتمل وسطی پنجاب میں ووٹ بینک ہے، اور یہ ووٹ ہی ان دونوں کو اقتدار میں لانے کا بنیادی عامل رہا ہے۔ دونوں میں یہ بھی قدر مشترکہ ہے کہ ان کو لانے والے سرپرستوں نے انہیں اقتدار سے نوازا بھی، اور دونوں ہی کو اقتدار کے خاتمے سے قبل انہی طاقتوں سے کشمکش بھی دکھائی دی۔ دوستو، بہت سے سیاسی تجزیہ کار عام طور پر اس بات پر حیران ہیں کہ نواز شریف کا سیاسی سفر بہت سارے نشیب و فراز کا مرکب ہے، جس میں وزیر اعظم ہاؤس سے جلا وطنی سے جدہ اور جدہ روانگی سے پاکستانی وزیر اعظم ہاؤس واپسی اور ایک بار پھر جیل یاترا، مالی کرپشن کے مقدمے میں سزا تک کے مراحل آئے ہیں۔ نواز شریف کے سیاسی سفر میں ایک مستقل پہلو فوج کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، جو قربت اور رقابت کے انتہاؤں کو چھوتے رہے ہیں۔ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات سے متعلق بہت سارے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز فوج کی حمایت سے کیا، لیکن بعد میں ان کا انداز سیاست ایک خود مختار سیاست دان کے طور پر ابھر کے سامنے آیا۔ دوستو، نواز شریف سیاسی زندگی میں آنے والے غیر معمولی پیش و خم کے سبب وہ ایک مقبول عام سیاسی رہنما کے طور پر سامنے آئے، جنہوں نے ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام کا مطالبہ شروع کیا اور اصرار کرنا شروع کیا کہ ہر قسم کی بیرونی مداخلت سے پاک سیاسی نظام وجود میں آئے۔ اکتوبر 99 کی فوجی بغاوت اور اس کے نتیجے میں فوجی قانون کی کارروائی کے سامنے اور جنرل مشرف کی طرف سے اپنی حکومت کا تختہ الٹائے جانے سے کافی پہلے سے نواز شریف کی پاکستانی فوج اور فوج کی حمایت یافتہ صدر سے ایک سے زیادہ موقع پر مٹ بھیڑ اور چپکرش ہو چکی تھی۔ ہر مرتبہ کسی نہ کسی طرح وہ بالآخر بچ جاتے، بلکہ ان کے سیاسی قوت میں بھی مزید اضافہ ہوتا۔ سیاسی قوت میں اس اضافے کی وجہ سے ان کا فوجی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ بن گیا تھا۔ پاکستانی سیاست پر تبصرہ کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ 1993 سے نواز شریف کا حقیقی سیاسی اور مقبول عام رہنما کا تشخص بننا شروع ہوا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے فوج کی حمایت یافتہ صدر غلام اسحاق خان کو بطور وزیر اعظم چیلنج کیا اور آئین میں ترامیم کے ذریعے صدر کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے جواب میں رد عمل یہ آیا کہ صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت ہی ختم کر دی اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں نواز شریف کی سیاسی قوت میں اضافہ بھی ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور صدر کے سامنے سرکشی کی تھی، جو اس وقت پاکستانی سیاست میں ایک عجیب سی بات تھی۔ یہ بھی نواز شریف اور عمران خان کی سیاست میں ایک اور قدر مشترکہ ہے کہ 1980 اور 1990 کے شروع میں جب وہ فوج اور خفیہ اداروں کے زیر سایہ سیاست کر رہے تھے تو ان کے سیاسی بیانیے کی بنیاد پر بے نظیر بھٹو کو پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف کام کرنے کے الزامات کے تحت نشانہ بنانے پر تھی۔ کئی موقع پر انہوں نے یہاں تک الزام لگایا کہ بے نظیر بھٹو انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ عمران خان نے بھی یہی حربہ 2018 میں نواز شریف کے خلاف استعمال کیا۔ 2018 کے عام الیکشن میں اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے یہ کارڈ خوب کھیلا۔ جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو اقتدار سے باہر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ سزا یافتہ قرار دیے گئے تو سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ان خبروں نے عمران خان کے ان الزامات کی آگ پر تیل کا کام کیا، جو نواز شریف پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے نیپال میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ نواز شریف کی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون پر ختم نبوت کے مسئلے پر سودے بازی کا مجرم ہونے کا سنگین الزام لگا دیا گیا۔ اس الزام نے وسطی پنجاب میں مسلم لیگ نون کو 14 سیٹوں سے محروم کر دیا۔ ازداد دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متعلق محمد عامر رانا کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون تحریک لبیک کی وجہ سے پنجاب کی 14 سیٹوں سے محروم ہو گئی، جبکہ عمران خان نے خود کو مذہبی مفادات کی چیمپئن اور امین کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔ اب یہ مکافات عمل کہا جا سکتا ہے کہ 1980 اور 1990 کے دوران رائٹ ہینڈ کے میڈیا نے جس طرح بے نظیر بھٹو کو مذہب بیزار کے طور پر پیش کیا تھا، وہی کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ دوستو، نواز شریف کے برعکس عمران خان کا ابھرنا بتدریج نہیں تھا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں خبروں کی بھرمار رہی ہے کہ طاقتور خفیہ ادارے، کچھ خبروں کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے عمران خان کو سیاسی گوشہ نشینی سے نکالا اور 2011 میں مینار پاکستان لاہور میں خفیہ اداروں کی مدد سے اور تعاون سے پہلا بھرپور اور کامیاب سیاسی شو کروایا۔ 2013 کے الیکشن میں جس
जिस शख्स की चंद सीटें थीं वो 2018 के आम इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात का लीडर बनकर सामने आया। इस तरह इमरान खान वजीर आजम बन गए। 1990 में नवाज शरीफ पहली बार जब वजीर आजम के मनसब पर फायज हुए थे तो उस वक्त वो राइट हैंड के सियासी जमातों के इत्तेहाद यानी इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद IJI के क़यादत कर रहे थे, जिसने बेनज़ीर भुट्टो और इनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आम इलेक्शन में शिकस्त दी थी। 1990 में जिस तरह एक इत्तेहाद के जरिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया गया, इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा ने 2013 के आम इलेक्शन से पहले पंजाब के इन सियासतदानों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कराया, जो अपने हल्के को जीतने की रिवायती शोहरत और सलाहियत रखते थे। दोस्तों, इमरान खान और नवाज शरीफ में एक बड़ा फर्क दोनों के सियासी सफरनामे में यह है कि नवाज शरीफ ने फौजी हाई कमान के गैज़ व गज़ब का सामना एक से ज्यादा किया। इसकी गालिबन एक वजह नवाज शरीफ और फौज की आला कमान के दरमियान बराह रास्त मुखालफत हो सकती है। नवाज शरीफ के पहले दौर में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से इनका टाकरा हुआ। बाद में 1999 में अपने दूसरे दौरे हुकूमत में जनरल परवेज मुशर्रफ की क़यादत में आर्मी हाई कमान से टकराए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI के तौर पर तैनात करने में उन्होंने पेशकश की, जिसके नतीजे में पैदा होने वाले तनाज़े के ज़राए अबलाग में खूब उछाला गया। दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि इमरान खान क्या राह अपनाते हैं या फिर वो नवाज शरीफ फैमिली के एहतसाब के लिए कितना दबाव जारी रखते हैं। दोस्तों, इमरान खान या नवाज शरीफ दोनों में से कौन से लीडर ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर बात की है? अब आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि कौन सा लीडर ज़्यादा बहादुर है। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।